دعائیں خوبصورت زندگی کی بیک بونس کی طرح ہوتی ہیں۔ جتنا خوبصورت مانگنے کا انداز ہوگا ویسے ہی اللہ پاک متوجہ ہوگا۔ دعائیں زندگی کا وہ حصہ ہیں جو آزمائش کو صحن بنا سکتی ہے، جو عرش پہ جا کے ان دروازوں کو بھی کھولاتی ہے جو ہم پہ بند ہوتے ہیں، جو پگھلتے بے بس وجود کو سہارا دے سکتی ہے۔ اپنی دعاؤں کو اس قدر خوبصورت بناؤ کہ اللہ دل میں بار بار تمہاری طرف متوجہ ہو۔ محبت کا نام لو تو سب سے پہلے نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں مگر توبہ کرو تو وہ پھر سے سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہے تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگے تو وہ ہمیں سہارا دے سکے، جیسے یعقوب اور یوسف سے صبر کی کہانی، ابراہیم اور اسماعیل کی توکل اور بھروسے کی کہانی، اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ پاک ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہماری ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسا محبت کرنے والا؟ بس وہی ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔ دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے۔ صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتے ہیں اور درد بھی۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی، جب انسان بے بس مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور کوشش کے بعد دعا کرنا ہے، اس کے بعد سب خدا پہ چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا۔ گھر واپس جاؤ تو ماں دروازے پر کھڑی انتظار میں ہوتی ہے، پہلے سے دروازے کھولے رکھتی ہے کہ ہمیں گھنٹی بجانے تک کا بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ پہنچتی ہی اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر کہتی ہے ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ خود تھکی ہوتی ہے مگر کھانا گرم گرم ہی کھلاتی ہے، اور بس یہاں تک سوچ رک جاتی ہے کہ یہ تو ایک ماں کی محبت ہے، تو 70 ماؤں کی محبت کیسی ہوتی ہوگی؟ ناممکن سا لگتا ہے نا کہ کوئی کیسے کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ کہیں پڑھا تھا کہ اللہ کی محبت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی محبت 70 ماؤں کی محبت تک لمٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی محبت لمٹ لیس ہے۔ تمہیں اتنا ہی آزمایا جائے گا جتنا تم سے برداشت ہوگا۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے۔ دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا سنی یا انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ انشاءاللہ
اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے نا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، وہ باتیں کر کے آگے بڑھ جائیں گے، مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کے جاؤ گے نا تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ دیرے سے یہ سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنی پیاری کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ گے کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتا ہوگا۔ تم جس حال سے گزرے ہو یا گزر رہے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جاؤ گے۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے، یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ اماں کہتی ہے کہ انسان کو اپنا نہیں بنایا کرتے، آج پیار سے باتیں کریں گے اور کل کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو، اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی مگر دل کے اندر کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہاری ہی غم دور کر دے گا۔ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاس ہوتا ہے، اللہ آنسوؤں کو دیکھ سکتا ہے۔ جو دل زمانہ ٹھکرا دیتا ہے اللہ اس دل کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کو دوست بنا لو، رات کی تنہائی میں جو باتیں دل میں چھپتی ہے وہ باتیں ہی دوست سنتا ہے۔ اللہ سنتا ہے وہ باتیں جو تمہاری اور اللہ کے درمیان رہے گی، جنہیں سب غلط کہہ دیں مگر اللہ پھر بھی سنے گا، کیونکہ وہ دوست ہے تمہارا۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں۔ جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے، وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا، کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں۔ ہر انسان کی، جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔
وہ کہتے ہیں نا، اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعا مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں، دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔